دیکھیں آج دو خبریں ایک ساتھ آئی ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب فیصلہ ہو گیا کہ منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. اچھا. اور دوسری خبر پھر یہ آئی ہے کہ میاں صاحب نے ٹکٹ کٹوانے کا فیصلہ کر لیا ہے. پکا ہے. اور یہ پکا ہے. دیکھیں میاں صاحب پہلے بھی جانا چاہتے تھے لیکن پہلے میاں صاحب کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا. 8 فروری کے بعد جانا چاہتے 8 فروری کے نہیں، اس کے بہت بعد میں ہوا یہ تھا کہ میاں صاحب جانا چاہ رہے تھے کہ اب یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے. یہاں پہ وہی ہے کہ چھلیاں کھائی جا سکتی ہیں، تندور پھرے جا سکتے ہیں، یا ایک پلانٹڈ قسم کا وہ ایک بندہ چھوڑا جا سکتا ہے جو میاں صاحب کھڑا ہو گیا. اور مطلب وہ عجیب و غریب کو لیا کا لڑکا تھا، وہ بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ نون لیگ کا کارکن ہے. لیکن میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نہیں جانے دے رہی تھی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ملک احمد خان صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کے حوالے سے یہ نون لیگ کے اندر اطلاعات ہیں کہ یہ دو لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جا کے بتایا کہ میاں صاحب جو ہے وہ لندن جانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، پر تول رہے ہیں، اور باہر جا کے یہ دوبارہ نظریاتی اور انقلابی بننے کا ڈرامہ کریں گے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ شروع کریں گے. جواب دیں. ہاں بالکل، جو گجرانوالہ والی تقریر تھی وہ ساری چیزیں نہیں. اور اس وقت کہتے تھے جنرل باجوہ جواب دیں، جنرل فیض آپ ذمہ دار ہیں. پھر جب جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی تو پھر انہوں نے پارٹی کو کہا کہ کوئی بیان نہ دے، جذباتی بیان نہ دے. یعنی اتنے میاں سب خوفزدہ ہیں. گرفتار جنرل فیض، ریٹائرڈ جنرل فیض سے بھی اتنے خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا کہ کوئی بیان نہ دے. اور پھر قیدی نمبر 804 سے تو ہیں ہی ہیں خوفزدہ. اچھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ تک وہ جو ایک آڈیو پہنچی تھی جس میں یہ بات یہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ آڈیو پہنچی تھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جس میں وہ دو نام لے رہے تھے کہ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ دو لوگوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. ایک شہباز شریف اور دوسرا نام میں تو نہیں لے سکتا، لیکن اس آڈیو میں موجود تھا. اچھا. تو تب سے دوسرا نام بھی لیا کہ میاں صاحب نے کہا کہ دو لوگوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، یعنی مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا. تو وہ آڈیو پہنچی تھی لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی تھی بہت زیادہ اور کچھ نہیں کہا گیا، طبیعت صاف نہیں کی گئی. لیکن اس کے بعد جب یہ ملک احمد خان صاحب کو بتایا جاتا ہے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو بتایا، تو اسٹیبلشمنٹ نے پھر میاں صاحب کو کہا کہ آپ پاکستان سے نہیں جا سکتے. اور ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ ہر چور، ڈاکو اور لٹیرے کے تمام کیسز معاف ہو گئے ہیں. 8 فروری کے بعد ایک کیس بچا ہوا ہے. پتہ ہے وہ کون سا کیس بچا ہوا ہے؟ میاں صاحب کا توشہ خانہ کیس ابھی تک پینڈنگ ہے. 6-7 ماہ ہو گئے ہیں ابھی تک اس میں میاں صاحب کی بریت کا فیصلہ نہیں سنایا گیا، اس کو پینڈنگ رکھا گیا. ٹھیک ہے. کیوں پینڈنگ رکھا گیا؟ عمران خان جو ہیں انہوں نے تو توشہ خانے سے گھڑیاں قانونی طور پہ لیں جی، بعد میں جھوٹے کیسز بنائے گئے. میاں صاحب تو گاڑی لے ہی نہیں سکتے تھے قانونی طور پہ لیا. بالکل قانون اجازت نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا تھا. اس کا مریم نواز نے کہا تھا کہ کاٹو یہاں پہ کاٹیں، ہاں بالکل، اس کو شامل نہیں کرنا. تو اب یہ ہے کہ اس میاں صاحب کو کیس پینڈنگ رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ چیزیں پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں کہ اگر میاں صاحب کو دھرنا پڑے، اٹھانا پڑے، پکڑنا پڑے، جیل میں ڈالنا پڑے تو کوئی ایک آدھ کیس پرانا بھی پینڈنگ ہو نا. صحیح ہے. تو وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. اور اس میں احتساب عدالت کا جج فیصلہ کرے گا نا کہ گرفتار کر لیں. ابھی یہ بھی باتیں سلیق چل رہی ہیں کہ میاں صاحب کو بے شک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب شاید یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جانے دیا جائے، لیکن کوئی ڈیل ہوگی، کوئی ساز باز ہوگی. اب اس میں کیا نیگوسیشنز ہیں؟ مطلب ابھی اقتدار تو مل چکا ہے میاں صاحب کے پورے ٹبر کو، مزید کیا چاہیے؟ دیکھیں ڈیل اس وقت یہی ہوگی، میاں صاحب سے یقین دہانی لی جائیں گی. میاں صاحب سے کوئی پتہ نہیں اب ریٹن لکھوایا جاتا ہے، کوئی ان کی ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے، یا مریم نواز کو کہا جاتا ہے کہ آپ گارنٹی دیں گی. شہباز شریف تو گارنٹی نہیں دیں گے، نواز شریف کی، شہباز شریف جانتے ہیں مطلب وہ نہیں گارنٹی دیں گے. لیکن کوئی نہ کوئی گارنٹی لی جائے گی کہ یہ باہر جا کے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ڈرامہ نہیں کریں گے اور منہ بند رکھیں گے. یہ اس ڈیل کے بغیر میاں صاحب کو نہیں جانے دیا جائے گا. اگلا الیکشن بھی جو سننے میں آ رہا ہے اسلام آباد میں، تو یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ شاید اگلے سال ہی اگلا الیکشن ہو جائے. خان صاحب اگلا الیکشن مانگ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب بھی جو ہیں، جو اتنے پکے ساتھی اندر سے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وہ پکے ساتھی ہیں، لیکن ابھی ان کو بھی 8 فروری کو 14 طبق روشن ہو گئے گراؤنڈ ریالٹی دیکھ کے کہ عوام جو ہے وہ بالکل ان کے ساتھ نہیں کھڑی. وہ بھی اب اگلا الیکشن مانگ رہے ہیں. اور الیکشن کروانے والوں کو بھی پتہ ہے کہ فارم 45-47 کھولنے نالوں بہتر ہے کہ نواں الیکشن ہی کرا لو. تو اس میں میاں صاحب پہ کیا الیکشن میں بیان جائیں گے؟ دیکھیں الیکشن تو معاملات تیزی سے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ بات ہوتا ہے، معاملات تیزی سے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور لگ رہے کہ عمران خان الیکشن چاہتے ہیں 27 جنوری کے بعد. اچھا، اس کی کیا وجہ؟ 27 جنوری کے لیے میں اسد چودھری صاحب کے ساتھ میں نے اس دن ایک ویلاگ کیا، اس میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا، خس کم جہاں پاک.
اچھا آپ کے سامنے میں یہی کہہ رہا ہوں. 27 جنوری 26-27 جنوری خاص کام جہاں پاک اچھا کر لیں اسٹڈی. آپ ڈھونڈ لیں کہ 27 جنوری کو ایسا کیا ہونا ہے, ٹھیک ہے کس ایک نے گھر جانا ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, کس ایک کا ٹائم پورا ہو رہا ہے. تو 27 جنوری کے بعد عمران خان الیکشن چاہتے ہیں. عمران خان کے ذہن میں پلان یہ ہے کہ دسمبر کے اندر جا کے اور الیکشن اناؤنس ہو, اور اس میں عمران خان کا یہ ہے کہ فیبرری مارچ میں ہی عمران خان الیکشن چاہتے ہیں. صحیح. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان جو ہے وہ ابھی 4 سے 6 ماہ عمران خان خود بھی چاہتے ہیں کہ باہر آ کے 4 سے 6 ماہ ان کو چاہیے. انہوں نے پارٹی کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہے, انہوں نے دوبارہ ایک, اور آپ دیکھیں گی کہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت ایم این ایز ایم پی ایز میں سے 50-60% کو ٹکٹ نہیں ملیں گے دوبارہ. ظاہر ہے جو کچھ حرکتیں چل رہی ٹھیک ہے, کمپرومائزڈ ہیں. دیکھیں آپ پنجاب کی اگر ہم بات کر لیں, پنجاب میں پی ٹی آئی نے بالکل فری ہینڈ دیا ہوا ہے مریم نواز کو, کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو. حالانکہ پنجاب 13 کروڑ کا صوبہ ہے. اور میں خود بھی کوشش کروں گا اس پہ دیکھوں, نالائق بندہ ہوں, قسمت خان زمری کو یا کسی کو کہوں گا کہ اس پہ ریسرچ کریں کہ دنیا کے اگر 200 ملک ہیں تو کتنے ملک ہیں دنیا کے جن کی آبادی 13 کروڑ یا 13 کروڑ سے زیادہ ہے. صحیح. اور پھر ذرا آپ کمپیریزن کریں ان کا, ان ملکوں کا, یعنی 13 کروڑ کے ملک ہیں اور یہاں 13 کروڑ کا صوبہ ہے. کیا 13 کروڑ کے جو ملک ہیں ان میں بھی مریم نواز کے لیول کے بندے لگائے گئے ہیں؟ داد دیں نا لگانے والوں کو, داد دیں قبضہ کروانے والوں کو, داد دیں پاکستان پر. لگا دیے, لیکن پی ٹی آئی کو بندہ پوچھے کہ آپ کوئی افیکٹو اپوزیشن کے طور پہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ عمر چیمہ بیچارے دیکھ لیں, ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر پیشنٹ ہیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے واقعی بڑی مایوس کن صورتحال ہے. اس میں ملیا ایک منٹ یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. میں آج یہ پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا اپنی ویڈیو میں, لیکن میں اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکا, ذرا میں اس کو پھر تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, ایک ہے جیل بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی اور عوام کا رشتہ, وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے. بالکل کوئی شک. ایک ہے عمران خان کی پاپولیرٹی, وہ دن بدن بڑھ رہی ہے انٹرنیشنلی بھی, ملک کے اندر بھی. ایک ہے ووٹ بینک, وہ بھی بڑھ رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی جو بار لیڈرشپ ہے نا, یہ عام آدمی سے خود کو کنیکٹ نہیں کر پا رہی. کیسے؟ دیکھیں, میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ذرا میں اس کو ایکسپلین کر دوں, یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ میں کسی ویڈیو میں کروں اس کو. بنگلہ دیش میں لوگوں نے اگر جانے دی تو وہ موومنٹ کوئی خالدہ ضیاء کی رہائی کی موومنٹ نہیں تھی. وہ جب انہوں نے عام آدمی کو یہ کہا کہ ہم تمہارے لیے یہ موومنٹ چلا رہے ہیں, تو عام آدمی کنیکٹ ہو گیا. بالکل. اس وقت آپ دیکھیں 10 پاکستان کے طبقات جو ہے نا وہ خودکشیوں پر مجبور ہیں. سینکڑوں لوگ خودکشیاں کر چکے ہیں جو رپورٹڈ ہیں. بالکل. اور پورا شہر آج تو پورا ملک سڑکوں, پورا ملک سر. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ اگر یہ کہیں نا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے نکلنا ہے تو پی ٹی آئی کا ورکر نکلے گا, ایم این اے ایم پی کو نکلنا چاہیے, جتنا ایک ووٹ بندے نکالے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عام آدمی کو یہ کہیں کہ 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں مریم نواز کو, اینف از اینف, 30 سپٹمبر تک گندم جتنی پڑی ہوئی ہے یہ خریدو, کسان برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. 30 سپٹمبر تک گندم خریدو, 30 سپٹمبر کو نہ خریدی, اس سے اگلے دن ہم لانگ مارچ کا آغاز کریں جنوبی پنجاب سے. جس لمحے یہ اعلان کیا جائے گا اس لمحے جنوبی پنجاب کا ہزاروں لاکھوں کسان پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اگر پی ٹی آئی یہ اعلان کرے کہ 1 ماہ کی ڈیڈ لائن ہے, تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کم کریں. صحیح. پی ٹی آئی یہ اناؤنس کرے کہ 1 ماہ کا ٹائم ہے, انڈسٹری کو بجلی کا ریلیف دو ورنہ ایسی کی تیسی تمہاری. بالکل. سارے انڈسٹریلسٹ. پی ٹی آئی یہ کہے کہ انڈسٹری کو سپورٹ کرو, انڈسٹری کھلے, کاروبار کھلے, لوگوں کے جو بے روزگار ہو گئے ہیں دوبارہ انڈسٹری میں ان کو جاب ملے, سارے مزدور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. پی ٹی آئی عام آدمی کے ساتھ خود کو کنیکٹ نہیں کر پا رہی. اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے خیر سے ساری, اس کو یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہمارا بڑا اچھا وہ ہونا چاہیے, خان صاحب کے آگے بھی آل گڈ والی پکچر آئے. بھائی اللہ کے بندو, عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا ان اداروں کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہے, اب تو لڑائی ہے ہی ووٹ بینک کی کہ ہمارا جو چھینا گیا مینڈیٹ ہے واپس دیں. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ زمینی حقائق سے اور عوام سے بڑی دور ہے پی ٹی آئی کی جو ابھی لیڈرشپ آن گراؤنڈ ہے. آج کل نا پی ٹی آئی, میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شاید ذکر کیا تھا, ایک کام بہت زبردست کر رہی ہے پی ٹی آئی کی یہ جو باہر لیڈرشپ ہے, اور وہ ہے انہوں نے آئی ایس ایف کے پاؤں تلے سے قلم کھینچ لی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں کہ جو کچھ کے پی کے میں شفقت ایاز کرنا چاہ رہا تھا, یا جو کچھ جنوبی پنجاب کا آئی ایس ایف صدر شہباز جو کرنا چاہ رہا تھا, بالکل پوچھیں ذرا شہباز کو فون کر کے پوچھیں نا, ذرا شفقت ایاز کو فون کر کے پوچھیں کہ پارٹی آپ کو کتنا سپورٹ کر رہی ہے. یا اگر وہ مطلب وہ ظاہر ہے پارٹی کے ڈسپلن کو فالو کرنے والے ہیں, دونوں بڑے انرجیٹک نوجوان ہیں,
وہ یہ بات نہیں بتائیں گے. آف دا ریکارڈ ذرا پوچھ لیجیے گا ان سے کہ پارٹی کے کن کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ یار ذرا دھیمے ہو جاؤ. یہ کے پی سے خبریں آ رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور خود روک رہے ہیں نوجوانوں کو کہ ابھی نہیں نکلنا. مجھے یہ نہیں پتا کہ علی امین روک رہے ہیں کون روک رہے ہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو باہر ہے ان کی جانب سے کہ یہ سب کو ہم نہیں نکلنے دیں گے. آپ کو پتا ہے وقتہ پڑ گیا تھا, چکرا گئے تھے سارے بنگلہ دیش کے بعد کہ یوتھ نہ کھڑی ہو جائے, نوجوان نہ کھڑے ہو جائیں. دیکھیں اگر قاضی کی ایکسٹینشن رکوانی ہے, جو کہ میری اطلاع یہ ہے کہ میاں صاحب تک جب یہ خبر پہنچی ہے کہ منصور علی شاہ کا فیصلہ ہو گیا کہ انہیں کو چیف جسٹس پاکستان بنایا گیا, تبھی انہوں نے ٹکٹ کٹوانے کا فیصلہ کیا. لیکن اگر حکومت یا آپ کو اٹیمپٹ کو روکنا ہے, اگر آپ نے ناکام بنانا ہے, پی ٹی آئی کو محاذ کھولنے پڑیں گے سپٹمبر میں. سپٹمبر پاکستان کی آئندہ کی سیاست کا فیصلہ کرے گا. بالکل. اگر پی ٹی آئی نے محاذ کھول لی حکومت کے لیے, اس نظام کے لیے, نئے ٹف ٹائم دیا, الجھایا, دیکھیں آپ کا دشمن آپ پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے, بالکل آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے دشمن کی توجہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. ادھر بھی محاذ کھول دو, ادھر بھی کھول دو, ادھر بھی کھول دو, آپ کا دشمن ادھر بھی بھاگے, ادھر بھی بھاگے, ادھر بھی بھاگے, تاکہ آپ کے ساتھ اگر وہ لڑے بھی تو اس کی وہ طاقت نہ رہے. بالکل. یا آپ سے لڑائی اس کی ٹل جائے, آپ پہ حملہ ٹل جائے. پی ٹی آئی مزے سے بیٹھی ہے. بالکل. اچھا صدیق, ابھی آپ نے کہا کہ 4 سے 6 مہینے عمران خان صاحب کو چاہیے ہوں گے جیل سے نکل کے اپنی ریسٹرکچرنگ اور سب کچھ کرنے کے لیے. وہ تو آپ اس حساب سے حساب لگا رہے ہیں کہ 27 جنوری کے بعد الیکشن ہو, کہ اگر ابھی خان صاحب نکلتے ہیں باہر کچھ ہی دنوں میں, 2-3-4 ہفتوں میں اگر خان صاحب جیل سے نکل آتے ہیں, تو یہ تو پھر وہ کیلکولیشن درست ثابت آپ نے بالکل ٹھیک کہا, 2-3-4 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے. دیکھیں عمران خان کے کیسز کا ڈراپ سین ہو چکا ہے. عمران خان اس وقت دونوں اس کی بیلیں کے اوپر آرگومنٹس ہونے ہیں, نوٹسز دونوں کے اوپر ہو چکے ہیں, 9 مئی والے میں بھی اور توشخانہ میں بھی بیلیں ہی ہونی ہے اس کی. ایک اس کی ہے وہ 15-20 دن لے جائے گا اگر کنوکٹ ہو گئے القادر میں تو. صحیح. اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی کیا خبر ہے, اس میں کتنی صداقت ہے کہ خان صاحب, آج حبیب اکرم صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی کہ یہ وہ جو کھڑکی کھلی تھی اڈیالہ آنے جانے کے لیے, وہ کھڑکی ابھی بھی اس میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. 100% درست بات ہے, رابطے ہو رہے ہیں. 100% درست بات ہے. عمران خان سے بات کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. اس وقت پاکستان کا سب سے طاقتور شخص عمران خان ہے. اور یہ میں عوام کو بتا دوں کہ یہ آپ کی ووٹ کی طاقت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. عمران خان کو اگر آج اسٹیبلشمنٹ اور جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں نا کہ عمران خان سے بات کرنی ضروری ہے, تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا, یہ آپ نے اس نظریے کو غلط ثابت کیا, اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے آج ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کا سب سے طاقتور شخص عمران خان ہے. آج عمران خان ہو, انٹرنیشنلی آپ کی عزت ہے, آپ کے پاسپورٹ کی عزت ہے, آپ کے اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد ہے, بینکنگ. آج عمران خان آ جائے, آج عمران خان آ جائے, آپ دیکھیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں نا ہمارے کچھ دوست ہیں اور ان سے نا میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں نا تو آپ کو ایسے سے قصے پتہ چلتے ہیں, ایسے سے قصے پتہ چلتے ہیں کہ آپ کو نا پھر آپ انالیسس کرتے ہوئے مزہ آتا ہے نا بتاتے ہوئے. ہمارے دوست ہیں, آپ بھی جانتی ہیں, عمر انعام صاحب, جی جی, جن کے خلاف یہاں پہ جو چیزیں ہوئی ان کو جانا پڑا پاکستان سے, نیو یارک ہوتے ہیں, بہت اچھا, ہاں بڑا زبردست. ٹھیک ہے, اور وہاں جا کے یہاں پہ اس کا اچھا خاصا بیچارے کی چیزیں تھیں, وہاں جا کے جیسے اوورسیز پاکستانی جا کے محنت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور محنت کر رہے ہیں, ظاہر ہے حلال روزگار کمانا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, قباحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ آپ سیلف میڈ تھا وہاں بھی. ہاں, اب وہ جب مجھے بتاتا ہے نا کہ نیو یارک میں لوگ اوورسیز پاکستانی کیا بات کرتے ہیں, ان کے سینٹیمنٹس کیا ہیں, تو ایک بندہ کہتا ہے یار عمران خان کو اتنی محبت ملی ہے, مطلب تصور نہیں تھا. ہمارے دوست ہیں عثمان مختار, وہ بھی ظاہر ہے یہاں پہ میڈیا کا کر رہے تھے چیزیں, ان کو یہاں سے جانا پڑا, وہ یو کے میں. ان سے میں پوچھتا ہوں, وہ لوگوں سے ملتے ہیں, وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں لوگ مجھے مطلب یو کے میں ملتے ہیں جو مطلب حیران کن ہے کہ خاتون کہتی کہ میں عمران خان کے لیے روزے رکھنی. اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کی محبت کا عالم, ٹھیک ہے نا, مطلب کہ وہ اس حد تک. ہمارے ایک دوست ہیں امجد حسین جٹ صاحب, ٹھیک ہے, ان کا وہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ جب یہ انقلاب مارچ اور آزادی مارچ ہے تو وہ بڑے مین سٹریم میں تھے, اور مین اس میں تھے جو عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ, قادری صاحب کے ساتھ انگیجمنٹ اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ امجد جٹ صاحب کو بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے قریب سے دیکھا ہوئے عمران خان کو, آپ خان کے ساتھ میٹنگز میں ہوتے تھے. مطلب اس طرح سے. اویس جکڑ صاحب ایم این اے لیا سے کہتے ہیں جب ہم 8 فروری سے پہلے کمپین چلا رہے تھے نا, تو میں جہاں جاؤں تو میں جا کے بتاؤں کہ مطلب ہم یہ کریں گے, یہ کریں. روکیں, ایک منٹ رک جاؤ, کچھ نہیں ہمیں چاہیے, کوئی سولنگ نہیں چاہیے, کوئی گلی نہیں چاہیے, کوئی سڑک نہیں چاہیے, ایک کمٹمنٹ چاہیے.
کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، اور وہ کہتے ہیں کئی لوگوں کی تھریٹننگ ٹون ہوتی تھی، اویس جکر صاحب کہتے ہیں. پھر دوسرا اویس جکر صاحب کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے اچھا خان سے ملے ہیں، کیسے ملے ہیں، کیسے ہے خان، اس طرح سے. ٹھیک ہے، ہمارے ایک ہیں بڑے اچھا ان سے ہمارا تعلق ہے، طلعت صاحب ہیں، طلعت ملک، وہ جرمنی میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس لمحے عمران خان آئے گا اسی لمحے پاکستان میں انڈسٹریز چلنا شروع ہو جائیں گی اور لوگ انڈسٹریز لگانا شروع کر دیں گے. مطلب اس طرح کے سینٹیمنٹ واپس آ جائیں گے. صدیق ابھی تو لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے ہوئے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کو ان کو لگتا ہے کہ ہم الیکشن کیمپین میں ہاتھ جھاڑ کے کہیں گے کہ جو کچھ کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، عاصم منیر کر رہے تھے، ندیم انجم کر رہے تھے. لوگوں نے عاصم منیر، ندیم انجم یا کسی بھی فوجی یا جج یا قاضی صاحب کو ووٹ نہیں دینے. لوگوں نے آپ کو یا ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، جو کہ نہیں دینا. دیکھیں وہ زرداری صاحب نے ایک بات ویسے ٹھیک ہی کی تھی، کی بدنیتی پہ مبنی تھی لیکن ٹھیک ہی تھی کہ تم آتے ہو چلے جاتے ہو، ہم نے رہنا ہے. اس بات کو اگر آپ مانیں تو ٹھیک بات ہے نا، پولیٹیکل پارٹیز نے رہنا ہے، اسٹیبلشمنٹ میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گے، 3 سال بعد کوئی اور آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں. اور پھر دیکھیں میں تو جب ٹریول کرتا ہوں سوچ پنجاب میں جا کے لوگوں کو ملا ہوں، کسانوں کی صورتحال وہ سب کے سامنے ہے. لہٰذا میں آپ کو بتاؤں اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. عمران خان سے بات کریں، کیوں؟ عمران خان جس لمحے آئے گا اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہوگا. لاکھوں لوگ پاکستان سے باہر 2 سالوں میں گئے ہیں، وہ بینکنگ چینل سے پیسے نہیں بھیج رہے. انڈسٹریز چلنا شروع ہوں گی، ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن چلنا شروع ہوگی، لوگوں کے اندر ایک امید پیدا ہوگی. ابھی سب سے بڑا جو مسئلہ ہو گیا نا پاکستان کے اندر وہ ہے ہوپ ختم ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑا نقصان دہ چیز ہے کہ ہوپ ختم ہو گئی. یہ بتائیں صدیق، ہوپ ختم ہونے کا ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اب اسمبلی کے اجلاس خاص طور پہ اس لیے بلائے جا رہے ہیں کہ جی کسی طرح سے بائی ہک اور بائی کروک قوانین چینج کر کے غازی صاحب کی ایکسٹینشن کو طوالت دی جائے، یا پھر سینیورٹی کے پرنسپل کو کمپرومائز کیا جائے، جو کہ آج آپ کی خبر یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کی ہی آواز اب لگ رہی ہے کہ وہی آئیں گے. تو یہ بتائیں کہ انہوں نے اجلاس جمعے تک ملتوی بھی کر دیا، کیا وجہ اس کی؟ نمبر گیم نہیں ان کی پوری ہو رہی؟ نہیں، نمبر گیم کا کوئی چکر نہیں تھا. نمبر گیم آئینی ترمیم کے لیے تو نمبر گیم ہے ہی نہیں، قانون سازی کے لیے تو پورا تھا. وجہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیک اینڈ پہ کچھ اور چل رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ کیا مطلب جو 41 وہ آزاد تھے ان میں سے 12 انہوں نے توڑ مروڑ کے کر لیے پورے؟ نہیں، وہ دیکھیں قانون سازی کے لیے تو ان کے پاس سمپل ان کو میجورٹی چاہیے نا، وہ تو ان کے پاس ہے. 2/3 کی نہیں ہے، آئین میں ترمیم کے لیے چاہیے نا، وہ نہیں ہے. لیکن وہ اب قاضی صاحب کو روکنے کے لیے آئینی ترمیم میری اطلاع نہیں ہو رہی. یعنی قاضی صاحب کے ساتھ دھوکا ہو گیا. لگتا تو یہی ہے دھوکا ہو گیا. میرا تو یہی خیال ہے دھوکا ہو گیا قاضی کے ساتھ. اچھا، بالکل ٹھیک. آخر میں صدیق جان صاحب آپ سے آخری میں سوال کرنا چاہوں گی فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہ فضل الرحمان صاحب کی بھی اب بڑی امپورٹنس بڑھ گئی ہے. کیا لگتا ہے؟ مجھے ایک بڑی پکے باوثوق ذرائع سے خبر ملی تھی کہ کسی نے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں سے کسی نے ایسے ہی بات کر دی کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ شاید پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی اتنی سنجیدہ نہیں ہے. وہ جب بات ذرا باہر نکلی تو فضل الرحمان صاحب باقاعدہ تھوڑے ناراض ہوئے. اس بات پہ سننے میں آیا ہے بڑے پکے ذرائع سے کہ فضل الرحمان صاحب ناراض ہوئے کہ یہ بات کیوں باہر نکلی ہے. ایسا تاثر عوام میں نہیں جانا چاہیے. ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ عمران خان باہر نہ نکلے اور اس طرح کی بات. تو یہ تو بڑے 180 ڈگری کا شفٹ ہے. دیکھیں مولانا صاحب کو بھی اس وقت عوامی سینٹیمنٹس کا پتہ ہے. یہ تھا کہ خواجہ مدثر صاحب ہیں، انہوں نے انٹرویو ایک دیا اور اس میں انہوں نے لیٹر نوٹ والی بات کی. تو مولانا صاحب نے کہا لیٹر نوٹ والی بات بھی باہر نہیں آنی چاہیے. مولانا صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ عوامی سینٹیمنٹس اس وقت کیا ہیں. آپ دیکھ لیں نا کہ محمود خان چکزئی صاحب جو ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں سالار خانقاہ کر سے. آج وہ عمران خان کی رہائی کی کمپین چلا رہے ہیں. سینٹیمنٹس لوگوں کو پتہ چل گئے ہیں نا کہ سینٹیمنٹس کیا ہیں.